اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، آج میں آپ کو شراب کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ شراب کیا ہے، کیا یہ شراب دوائی کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ اس بارے میں علماء اکرام اور قرآن و حدیث میں کیا کچھ آیا ہے۔ تو یہ سب سننے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے، اور اس کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف کہ کیا شراب پینا دوائی کے لیے دوائی سمجھ کر پینا جائز ہے یا نہیں جائز۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ سب کو بتاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں سال میں دین کو، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ شراب حرام ہے یا نہیں۔ سوال ہے کہ بہت پرانی کھانسی ہے، 8 سال سے علاج کروایا جا رہا ہے، فرق نہیں پڑ رہا۔ کسی نے کہا شراب سے علاج کروا لو، تو کیا شراب سے علاج کیا جاتا ہے؟ تو محترم بھائی، اللہ کی توفیق سے جواب حاضر خدمت ہے کہ بخاری کی روایت ہے، معلق ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کے اندر شفا نہیں رکھی، اور بعض محدثین نے اس قول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی پہنچایا ہے، یعنی اس کو مرفوع حدیث بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب کے اندر شفا نہیں بلکہ شراب کے اندر بیماری ہے۔ تو اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ شراب کا پینا پلانا حرام ہے، اور حرام چیزوں سے بیماریوں کا علاج نہیں کیا جاتا۔ ان کے علاوہ بہت ساری ادویات ہیں جو ہیں، وہ آپ دیسی کہہ لیں یا آپ انگریزی کہہ لیں، ان کے ذریعے ٹرائی کرنی چاہیے، ان کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے۔ جو چیز صراحتاً حرام ہے اس کو بطور علاج بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور یہی فتویٰ ہے سعودی علماء کرام کا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ تو ناظرین اکرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں شراب نوشی کا کیا حکم ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جو اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی، پاک بازی، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا اور راست گوئی، راست بازی جیسی اعلیٰ صفات سے متصف اور مزین دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں بے شرمی و بے حیائی، بے عقلی، بدگوئی اور بے روی جیسی رذیل و ملعون عادت سے بچنے کا حکم اور امر کرتا ہے۔ مطلوب صفات کی نشو و نما اور ممنوع کے سد باب کے لیے اسلام نے ہر اس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کی اجازت دی ہے جو حلال، طیب، پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، جس کے استعمال سے صحت، قوت، طاقت، فرحت اور انبساط جیسی جسمانی ضروریات بھی پوری ہوں، اور کردار و اخلاق جیسے عمدہ خصائل بنتے اور سنورتے ہوں۔ اس کے برعکس ہر اس چیز کے برتنے اور استعمال سے منع کیا جس سے صحت ایمانی اور صحت جسمانی کی خرابی، عقل و شعور جیسی نعمت کا زوال، تہذیب و اخلاق جیسے اعلیٰ اوصاف کے بگڑنے یا بدلنے کا اندیشہ اور شائبہ تک پایا جاتا ہو۔ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص قطعیہ اور صحابہ کرام کی تصریحات سے حلال و حرام کی وضاحت ہو چکی ہے، جن کی تفصیلات و نشریحات فقہائے عظائم اتحاد کے ذریعے اور علماء کرام کے واضح بیانوں اور افتاء کے ذریعے
امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا، ان کا علم حاصل کرنا، ان پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح شراب، جوا، سود، زنا اور چوری کی حرمت کا عقیدہ رکھنا، اس کی حرمت کا علم حاصل کرنا اور اس سے بچنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں شراب کی حرمت تدریجاً بیان ہوئی ہے۔ شراب کے رسیہ عرب معاشرے نے شراب کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، ترجمہ ہے، آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 219۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگرچہ شراب اور جوئے میں بظاہر کچھ فائدہ ہے، لیکن ان کا گناہ اور نقصان ان کے فائدے سے شدید تر ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے اور یہی عقل ہی انسان کو تمام برائیوں اور افعال شنیعہ سے بچاتی ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد بہت سے محتاط طبیعتوں نے مستقل طور پر شراب نوشی ترک کر دی۔ پھر کسی موقع پر نماز مغرب ہو رہی تھی، امام صاحب نے نشہ کی حالت میں سورہ الکافرون میں لا اعبدو ما تعبدون کی جگہ اعبدو ما تعبدون پڑھا، جس کے معنی ہے بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، یعنی شرک کے اظہار برات کی جگہ شرک کا اظہار لازم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو۔ النساء آیت نمبر 43۔ اس آیت سے بھی شراب کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے یہ دوسرا حکم نازل ہونے کے بعد بہت سے حضرات صحابہ کرام نے شراب نوشی ترک کر دی اور بہت سو نے نماز عصر اور نماز مغرب کے بعد شراب پینا اس لیے چھوڑ دیا کہ ان نمازوں کے اوقات قریب قریب ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد اشارت و آیت سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان قریب شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل ہونے والا ہے۔ اس عرصہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، منقول ہے دعا ہے کہ اے اللہ شراب کے بارے میں فیصلہ کن حکم نازل فرما دے۔ تیسرے مرحلہ پر سورۃ معاہدہ میں نہایت مؤثر انداز میں شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ شراب کی حرمت کے بیان کا اندازہ ایسا جامع ہے کہ کسی حرام اور ممنوع چیز کی حرمت کا اعلان اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ حرمت کی علت و حکمت دینی و دنیاوی ہر دو پہلو سے بیان فرما دی ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عدالت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ المائدہ آیت نمبر 90-91۔ حرمت شراب کے لیے نہایت مؤثر و بلیغ طرز بیان اختیار کرتے ہوئے اس کو عصم برجس اجتناب انتہائے عمل شیطانی بغض و عداوت کا سبب اور نماز ذکر اللہ سے غفلت کا باعث قرار دے کر اسے روکا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ سے اس حرمت کی مزید وضاحت یوں ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور شے حرام ہے۔ جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور وہ شراب کا عادی توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا، یعنی شرابی جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ مسلم نسائی کتاب الاشربیہ باب بیان۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کی قلیل و کثیر مقدار حرام کر دی گئی ہے، اور ہر مشروب جس سے نشہ آئے حرام ہے۔ تو اسلام میں شراب پینے کی حرمت کے ساتھ شراب کی خرید و فروخت پر بھی حرام قرار دے دی گئی ہے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بت کی بیع کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ ہے فرمان قرآن مجید فرقان حمید کے اور میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ناظرین کرام، یہ کتنی بری چیز ہے جس کو قرآن مجید بھی منع فرما رہا ہے، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما رہے ہیں۔ تو آپ باز آ جائیں، پلیز باز آ جائیں، اور میری دعا ہے اپنے اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ رب العزت ہم سب کو اس شراب، جوا، زنا، حرام جیسی، سور جیسی لعنت سے محفوظ فرما، ہم پر اپنا رحمت کرم فرما، اور ہمیں دعا کے طور پر بھی اس کو استعمال نہ کرنے کی ہمت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔